رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها اما بعد ماہ رمضان جو خدا کا بہت ہی بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک جوان کی کردار سازی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں شخصیت سازی اور کردار سازی کا حسین ترین زمانہ جوانی ہے۔ اس میں ایک جوان اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ جو اس راز سے آشنا نہیں ہیں وہ پوری جوانی جسم سازی میں گزار دیتے ہیں۔ جسم کے اعتبار سے تو وہ خوبصورت ضرور معلوم ہوتے ہیں، مگر کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی حسن اور کسی طرح کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ بہت سے جوانوں کو دیکھا ہے اور اکثر و بیشتر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور انہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً یہ ایک جوان ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً ایک اچھا انسان ہے۔ لیکن بہت سے جوان ایسے بھی ملتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور ان کا باطن اتنا خوبصورت اور حسین نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تو وہ انسان نظر آتے ہیں، ایک جوان نظر آتا ہے، لیکن ان کے اندر حیوانیت ہوتی ہے۔ وہ جوان جن کے اندر حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جوان وہ ہیں جو کسی ایسے غلط لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں جو ان کے رخ کو دین سے، اسلام سے، قرآن سے موڑ دیتے ہیں، تو وہ بد کرداری اور برائی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حسین اور خوبصورت اندر اور ظاہر اور باطن میں نظر آتے ہیں، یہ وہ جوان ہوتے ہیں جن کو جب دین اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو ان لوگوں نے اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس راستے کو اختیار کیا، اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے وہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جوانوں کے اندر اچھائی ہو یا برائی، یہ دونوں چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ اگر کوئی ان کو اچھائی کی طرف بلائے گا تو وہ اچھائی کی طرف آ جائیں گے، اور اگر کوئی اچھا انسان نہیں مل رہا ہے، اچھا رہبر اور قائد ان کو نہیں مل رہا ہے، کوئی برا اگر مل گیا تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ وہ جوان خوش نصیب ہیں جو اچھے لوگوں کے ہاتھ لگے، جو اچھے لوگوں سے جن کا سابقہ ہوا، آج دیکھیں وہ دین میں داخل ہیں، اسلام میں داخل ہیں، آج وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو حزب اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو انصار اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی حزب اللہ میں داخل ہو رہا ہے، کوئی انصار اللہ میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن جن جوانوں کی رہنمائی صحیح نہیں ہوئی، انہیں اچھے لوگ نہیں ملے، وہی جوان ہمارے برائی کی طرف چلے گئے۔ کوئی آج القاعدہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی داعش کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی اور گروہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی طالبان کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وقت ایسا ہے کہ اگر جوانوں کو صحیح طریقے سے ہم رہنمائی نہ کریں تو یقیناً وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم جوانوں کے اوپر کام کریں، ان کے کردار کو بنانے کی کوشش کریں، ان کی شخصیت کو بنانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں پڑ گئے تو یقیناً ان کی ساری جوانی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ ایک روایت اسماعیل ابن
عبد الخالق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابو جعفر احول سے آپ سوال کر رہے تھے کہ اے ابو جعفر احول، یہ بتاؤ تم بصرہ گئے تھے؟ تو ابو جعفر نے کہا مولا میں بصرہ گیا تھا. کہا جب تم بصرہ گئے تو وہاں تم نے امامت کے سلسلے میں امامت کے حوالے سے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو ابو جعفر احول کہتے ہیں مولا میں نے بصرے کو دیکھا، بصرے میں نے بہت تلاش کیا، مگر آپ کے چاہنے والے، آپ کی شیعہ بہت کم وہاں نظر آئے، اور ان کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب کچھ میں نے کیا مگر مجھے شیعہ نہیں ملے. تو امام نے اسی وقت کہا اے ابو جعفر احول، اگر تم کو وہ نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، تم جوانوں کو تلاش کرو. اس لیے جوانوں کے اندر اچھی چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، نیک کام کی طرف آگے بڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا جوانوں کو تلاش کرو، جوانوں کے اوپر کام کرو. جتنا ان کے درمیان کام کرو گے، جتنا ان کی کردار سازی کرو گے، جتنا ان کو سنوارو گے، وہ اسی طریقے سے دین اور اسلام کے مالک ہوتے جائیں گے. لہٰذا یہ ماہ رمضان جیسا مہینہ واقعا نہیں آ سکتا اگر اس مہینے میں ہم اپنے جوانوں کی کردار سازی نہ کر سکے. تو واقعا جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مغفرت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اطاعت اور دعا کے ذریعے اپنے آپ کو اگر نہ سنوار سکے، نہ آراستہ کر سکے، تو آئندہ سال ماہ رمضان کا انتظار کرو. اور آئندہ سال تک کون زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے، یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جوانوں کی ہم زیادہ سے زیادہ تربیت کریں، اور خداوند عالم ہمارے جوانوں کو توفیق دے کہ وہ برائیوں سے محفوظ رہیں اور اچھائیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب